مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ سر شام سے اب تک نعت خوانی، منقبت اور حمد باری تعالیٰ پڑھی جا رہی تھی۔ آئیے اب بلا تاخیر کے ہم جن کے عرس کے اندر تشریف لائے ہیں، یہ آل نبی اولاد علی سید غلام رسول بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے۔ حضرات محترم، یہ آل نبی ہیں اور اولاد علی ہیں، ہم جن کے دیار محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سرکار مولا کائنات کی اولاد ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں حضرات، ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ سکھا دیا ہے، ہمیں علی کو کسی سے پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ جب ہم نے اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے سیکھ لیا تو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت کہ ہم گنجیڑیوں سے سرکار مولا کائنات کو سنیں؟ ہمیں کیا غرض کہ ہم نشیڑیوں سے سرکار مولا کائنات کو سنیں؟ اگر ہمیں سننا ہے آل نبی کو اور اولاد علی کو تو سرکار اعلیٰ حضرت سے سنیں گے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم سنیں گے ذات اعلیٰ حضرت سے، کلام اعلیٰ حضرت سے، بات اعلیٰ حضرت سے، اولاد اعلیٰ حضرت سے اور کرامات اعلیٰ حضرت سے۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک شخصیت جلوہ فرما ہے، محتاج تعارف نہیں، آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مخصوص کام ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ادے پور کی سرزمین پر جب بھی کسی گستاخ نبی نے سر اٹھانے کی کوشش کی، اگر شمشیر اعلیٰ حضرت بن کے کوئی چمکا، ادے پور کی سرزمین پر اللہ شاہد ہے، اس ذات کا نام مفتی شاکر القادری فیضی ہے۔ کرامت تاج الشریعہ بن کے چمک رہے ہیں ادے پور کو، اور ادے پور ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کے اندر یہی علم لے کر کے جاتے ہیں اور ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے کہ وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پھیلایا جا رہا ہے۔ بس اچھا، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، ادے پور کی سرزمین پر ایک ادارہ قائم کیا گیا، فیضان حضور تاج الشریعہ دارالعلوم کا نام ہے۔ حضرت کی سرپرستی کے اندر، یاد رکھنا میرے پیارے، دارالعلوم جب جا کر کے میں نے بھی دیکھا، اور کئی محب گرامی، کئی حضرات چاہنے والوں نے جا کر کے دیکھا، اور انہیں اپنے دل سے جب دیکھا نا آنکھوں سے، تو یہی اپنے انداز میں کہنے لگے کہ اگر یار کسی کو ادارہ بنانا ہونا تو ایک مرتبہ خلیفہ بغداد یعنی خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جنہیں ہم اپنے انداز میں قادری باپو کہتے ہیں، کہ ان سے مشورہ ضرور لیا کرو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو نظام ہمیں بنا کر کے دیا، اگر وہ صحیح طریقے سے پہنچ سکتا ہے تو قادری باپو کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ یہ لوگوں نے وہاں مجھے بتایا، میرے چاہنے والوں نے جب وہاں گئے، جا کر کے دیکھا، حضرات یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا، ترجمان اعلیٰ حضرت کا جو بہترین کام انجام ادے پور ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کی سرزمین پر یہ پیغام دیتے چلے جا رہے ہیں کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر ارے نبی کا نام زندہ ہے، اور نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ اور اندور کا ایک شاعر ہے جسے راحت اندوری کہتے ہیں، اس نے اپنے انداز میں کہا کہ لگے کہ آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، ارے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور حضرات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ملک ہندوستان غریب نواز کی ہمیں عطا ہے، اور غریب نواز رسول پاک کی ہمیں عطا ہے۔ آئیے بلا تاخیر کے استقبال دائیں سے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک دونوں ہاتھ اٹھا کر کے حضرت کا استقبال کریں اور محبت سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ارے کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، کیسے کیسے یہ مسلمان نظر آتے ہیں، میلے کپڑوں میں بھی ذیشان نظر آتے ہیں، اور تم امیری میں بھی فقیروں کی طرح لگتے ہو۔ ارے یہ شاکر القادری چٹائی پہ بھی سلطان نظر آتے ہیں۔
قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم رونقی بزم علماء دین ائمہ مساجد حفاظ قرآن جملہ سامعین و سامعات حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نارے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می زنم دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ تاریخ بہت پہلے لی گئی اور بتایا گیا کہ 27 کو آنا ہے، 27 میں تقریر ہوگی۔ دعوت تو 27 کی ملی مگر تقریر 28 میں ہو رہی ہے نا جی، انگریزی تاریخ کے حساب سے۔
اب جب ڈبل ڈبل معاملہ ہے تو ہر معاملہ ڈبل ڈبل ہونا چاہیے. واہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. وقت میں نے پورا دیا اور آپ بھی الحمدللہ پورا وقت دے رہے ہیں. وہ اور لوگ ہیں جن کے پاس 12 کے بعد میں 12 بجتا ہے، اور جب 12 بجتا ہے تو بتانے سے گھبراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں 12 بج گیا، اداسی ہے، مایوسی ہے، غم ہے. لیکن آقا کا دیوانہ کہتا ہے 12 بجا ہے، اب تو راستہ اللہ کا ملا ہے. واہ. تو اب سے پہلے ہم 1 سے چلے، 2 تک پہنچے، 2 سے چلے، آگے بڑھے، پھر 6 تک پہنچے، چھٹی والے نے آگے بڑھایا، آگے بڑھا کر 11ویں تک پہنچایا، 11ویں والے نے 12ویں تک پہنچایا، 12ویں والا اللہ تک پہنچا رہا ہے. تو کنیکشن بہت مضبوط ہم سب کا ہے. ماشاءاللہ. اور جب کنیکشن مضبوط ہوتا ہے تو عاشق کہتا ہے مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں. واہ. آج تو حضرت سید غلام رسول شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ دولہے بنے ہیں. واہ واہ واہ. آج ان کا عرس ہے، بے شک. اور یہ رات تو بڑی برکت والی رات ہے کہ عرس کی تاریخ بھی شب معراج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے آج ہی کی رات میں یہ دولہا بنے اور آج کی رات میں آمنہ کا لال بھی دولہا بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو زمین کے بھی دولہا ہیں، آسمان کے بھی دولہا ہیں. واہ. انسان گھر کا دولہا بنے، مکان کا دولہا بنے، میدان کا دولہا بنے، قبرستان کا دولہا بنے، لیکن آمنہ کے لال تو ایسی شان والے ہیں جو زمین کے بھی دولہا ہیں، آسمان کے بھی دولہا ہیں. جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج تو یہ دولہا بنے ہیں. بات ہوگی انشاءاللہ اس کے تعلق سے. اور یہ مہینہ کتنے برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کتنی عظمتوں اور خوبیوں کا مہینہ ہے. ساری خوبیاں ایک جانب رکھو اور معراج کی رات کی خوبی ایک جانب رکھو. واہ 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 واہ. اور معراج والے آقا نے جب ساری خوبیوں کو تقسیم فرمانا چاہا تو تقسیم فرما کر کے اپنے دل کے چین کو، آل حسین کو، ہند کے راجہ کو، ہمارے اور آپ کے خواجہ کو کہیں اور نہ بھیجا، اپنے دیوانوں کے جھرمٹ ہندوستان میں بھیج دیا. سبحان اللہ. ان کا عرس بھی منایا گیا عالمی سطح پر ملک ہند اجمیر معلیٰ میں. وہ بات بھی انشاءاللہ ہوگی. اشعار کی دنیا میں آئیے اور اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنائیے. عاشق کہتا ہے مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. پوچھو مت خیرات کتنی ملی معراج کی رات میں، خیرات کتنی ملی آمد مصطفیٰ کی رات میں، خیرات کتنی ملی در مصطفیٰ سے، خیرات کس کو ملی ذات مصطفیٰ سے، خیرات کب ملی آمنہ کے لال سے، خیرات کہاں ملی دونوں عالم کے سرکار سے. یہ وہی مانڈل گڑھ ہے جس کا اسٹیج آپ عید میلاد النبی کے موقع پہ ادھر لگاتے ہیں، اور یہی وہ مانڈل گڑھ ہے جس کا اسٹیج معراج النبی کے موقع پر عرس کی تقریب میں ادھر لگاتے ہیں. آپ نے مجاز دے دیا کہ بات تو ان کی ہے، صدقہ ان کا ہے، لیکن اے دنیا کے لوگوں ادھر اسٹیج لگتا ہے
ادھر نہ لگے تو ادھر زمین کا حصہ روئے بلبلائے اور کہے اے مولا ہم نے کیا قصور کیا، ادھر تیرے نبی کی بات ہو اور ادھر تیرے نبی کی بات نہ ہو، تو یہاں کے دیوانوں نے بتا دیا ہم ادھر بھی نبی کا اسٹیج سجائیں گے، ہم ادھر بھی نبی کا اسٹیج سجائیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ اسٹیج لگ گیا اور مجاز مل گیا غلام رسول بابا سید صاحب کے در سے کہ جو بھی صدقہ ملا آمنہ کے لال کا، جو بھی عطیہ ملا آمنہ کے لال کا، جو بھی صدقہ ملا مدینہ کے سلطان کا، جبھی تو کہا گیا علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار داماد پیمبر شوہر سیدہ فاطمہ زہرا کے روبرو، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے دنیا میں ایک سخی ہے جس کا نام حاتم طائی ہے، اس کے پاس مکان کے اندر بہت سارے دروازے تھے، مانگنے والا ادھر سے آیا اس نے دے دیا، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے سے آیا منع نہ کیا دے دیا، تیسرے دروازے سے آیا منع نہ کیا دے دیا، چوتھے دروازے سے آیا منع نہ کیا دے دیا۔ بڑا سخی تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ سخی نہیں ہے، وہ تو بخیل ہے، اگر دنیا میں کوئی سخی ہے تو اس سخی کا نام آمنہ کا لال ہے، دونوں عالم کا سرکار ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے جس کو ایک بار دے دیا کبھی مانگنے کی ضرورت کسی سے نہیں پڑی۔ میرے مصطفیٰ نے اسی وجہ سے عاشق کہتا ہے میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کو دے دیا، میرے ابو بکر صدیق کل بھی بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے عمر کو دے دیا، کل بھی بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے عثمان غنی ذو النورین کو دے دیا، عثمان غنی کل بھی بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے حیدر کرار علی شیر خدا مشکل کشا کو دے دیا، میرا مشکل کشا کل بھی بانٹتا تھا آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے امام حسن مصطفیٰ کو دے دیا، میرا امام حسن کل بھی بانٹتا تھا آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے حسین شہید کربلا کو دے دیا، میرا حسین کل بھی بانٹتا تھا آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے پیرانے پیر روشن ضمیر شہباز لامکانی قندیل نورانی محبوب سبحانی میں غوث اعظم جیلانی کو دے دیا، میرا غوث کل بھی بانٹتا تھا آج بھی بانٹ رہا ہے، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ہند کے راجہ پیارے خواجہ کو دے دیا، عطائے رسول سامنے فاطمہ کے مہکتے پھول حضور غریب نواز کل بھی بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے عظیم البرکت رفیع الدرجت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو دے دیا، میرے اعلیٰ حضرت کل بھی بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے سلطان التارکین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دے دیا، جہانگیر سمنانی مخدوم اشرف جیلانی کل بھی بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ ارے میرے مصطفیٰ نے اپنے در کے گدھا کو اپنے بیٹے کو حضرت سید غلام رسول کو دے دیا، سید غلام رسول کل بھی مانڈل گھرانوں کو بانٹتے تھے آج بھی بانٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مبارک،
عرس مبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات دیکھیے، کل بھی بانٹتے تھے میرے مصطفیٰ، آج بھی بانٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ، صبح قیامت تک بانٹتے رہیں گے. اپنے غلاموں کو بانٹ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بانٹ رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بانٹ رہے ہیں. جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر صبح قیامت تک جس کو جو بھی ملے گا سب آمنہ کے لال کے در سے ملے گا. تبھی تو برجستہ کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولیے محبت سے، للکار کے بولو، ایک بار پیار سے بولو. یہ سب میں کہلواتا نہیں ہوں، لیکن آپ سب کی محبت ہے. ٹھنڈک نے آپ کو روکا لیکن رکے نہیں. ایک جانے والے بندے کی دنیا سے جانے کے حال نے کچھ کو روکا مگر رکے نہیں. جیسے کہ حضرت امام صاحب قبلہ اور یہ جناب صاحب اور بھی دوسرے لوگ جنازے میں گئے، مرحوم کے انتقال میں فاتحہ سوئم کر کے آئے، مصافحہ ہوا. ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا نظر آیا. محسوس یہ ہوا کہ ہوا نے کہا رکو، فضا نے کہا رکو، موسم نے کہا رکو، لیکن دیوانے نے کہا نہیں نہیں، ہمیں رکنا نہیں ہے. مصطفیٰ کل بھی بانٹتے تھے، آج بھی بانٹ رہے ہیں. چلو مصطفیٰ کا باڑہ لے لو، مصطفیٰ کا صدقہ لے لو، مصطفیٰ کا دیا لے لو، مصطفیٰ کے در کی غلامی لے لو. ارے ان کے در کی غلامی مل جاؤ گے تو عام نہیں بنو گے، زمانے میں نبی کے غلام بنو گے. اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو عاشق کہتا ہے مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت. کن تو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت. جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو. دنیا میں آئے تب بھی جگمگ جگمگ، معراج میں گئے تب بھی جگمگ جگمگ. دنیا میں آئے تو آنے کا کوئی جواب نہیں، دنیا میں چھائے تو چھانے کا جواب نہیں. نہ تو ان کے آنے کا کوئی جواب، نہ معراج شریف میں عرش اعظم سے آگے لامکاں میں جانے کا کوئی جواب. اور بھی نبی رسول آئے لیکن ان کو معراج زمین پر حاصل ہوئی. آمنہ کے لال کو معراج عرش اعظم سے اوپر لامکاں پہ ہوئی. بہت ساری فضیلت، بہت سارے کمال، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری برتریں اور بہت ساری برتری اللہ نے اپنے حبیب کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا. اے دنیا کے لوگوں دیکھو میرے حبیب کی شان کیا ہے، میرے حبیب کی ذات کیا ہے. مسجد حرم سے لے کر بیت المقدس تک دیکھو. بیت المقدس کے مسجد کے اندر دیکھنا ہے تو سارے نبیوں کو دیکھو جو پہلے ظاہری طور پر آئے تھے، سب مقتدی ہیں. میرا حبیب آمنہ کا لال امام بنا ہوا ہے، اس کو دیکھو. اور معراج کی رات میں آمنہ کے لال جب بلندیوں سے آگے گزرے تو اللہ نے ساری مخلوق کو نبی کے قدموں کے نیچے کر دیا.
عرش دیکھو مصطفیٰ کے قدموں میں، فرش دیکھو مصطفیٰ کے قدموں میں، زمین دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، سورج دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، برق کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، شجر کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، بلندی کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، آسمان کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، رف رف کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، براق کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، سدرہ کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، مکہ کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے، لامکہ کو دیکھو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے۔ خدا اپنے حبیب کو بلا کر، اپنے قرب میں بلا کر اپنے حبیب سے ہم کلام کر رہا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب مکے کے لوگ تجھے ستا رہے تھے، اے میرے حبیب مکے کے لوگوں نے تیرے راستے میں کانٹوں کو بچھایا، اے میرے حبیب مکے کے لوگوں نے تیرا چلنا اٹھنا بیٹھنا دشوار کر دیا تھا اور تو بار بار آسمان کو دیکھتا تھا، اے میرے حبیب تو یہ سوچتا تھا یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے میرے حبیب تو مجھے مان میں تجھے مانوں، اے میرے حبیب تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، اے میرے حبیب تو میری بات کر میں تیرا چرچا کروں، اے میرے حبیب تو مجھے خدا کہے میں تجھے مصطفیٰ کہوں، اے میرے حبیب تو مجھے اللہ کہے میں تجھے محمد کہوں، اے میرے حبیب معبود کہے میں تجھ کو عابد کہوں، اے میرے حبیب تو مجھ کو مسجود کہے میں تجھ کو ساجد کہوں، اے میرے حبیب تو کائنات کے اندر زمین سے آ کر کے یہاں تو مجھ کو رب العالمین کہے اور میں تجھ کو رحمت للعالمین کہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو سارے فضائل بتاتا جا رہا ہے، ساری خوبیاں گناتا جا رہا ہے۔ وہی نبی دو جہاں انیس کائنات تشریف لائے۔ چونکہ معراج کے عنوان پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے ایک ذات لینا ہے، ایک بات لینی ہے، ایک راستہ لینا ہے، میرے کارما کا ایک راستہ چننا ہے، ہند الولی کا ایک راستہ چننا ہے، غریب نواز کے حیات مقدسہ کا۔ چنانچہ آقا کائنات آ چکے ہیں، آنے کے بعد میں آپ نے اپنے گل کے اندر ایک ایسی مہک بکھیری ہے کہ اس مہک کی رانائی ہر ایک آنگن میں پہنچنے لگی۔ صدیقی اکبر تک پہنچی، وہ صداقت میں مہکنے لگے، عمر فاروق تک پہنچی، عدالت میں مہکنے لگے، عثمان غنی تک پہنچی، سخاوت میں مہکنے لگے، علی تک پہنچی، شجاعت میں مہکنے لگے، اور امام حسن تک پہنچی، امامت میں مہکنے لگے، حسین تک پہنچی، شہادت میں مہکنے لگے، زین العابدین تک پہنچے، سجادگی میں مہکنے لگے، امام جعفر تک پہنچی، صداقت میں مہکنے لگے، حضرت موسیٰ حضرت امام کاظم تک پہنچی اور وہ اپنے تقویٰ طہارت میں پہنچنے لگے، حضرت ابو سعید مخزومی تک پہنچی، ولایت میں پہنچنے لگے، پیران پیر تک پہنچی، کرامت میں مہکنے لگے، ہند کے راجہ پیارے خواجہ تک پہنچنے والی ہے۔ چنانچہ نبی پاک کی محل دو ذاتوں تک پہنچنے والی ہوتی ہے۔ ایک ذات کون سی ہوتی ہے؟ ایک ذات ہوتی ہے حضرت خواجہ غیاث الدین کی، اور ایک ذات ہوتی ہے حضرت ماہ نور ام الورا کی۔ ان دونوں ذاتوں کو یاد کرو۔ دیکھو حسنی نور آگے بڑھا ہے، حسینی نور آگے بڑھا ہے۔ یہ نور دونوں کہاں سے چلا؟ نبی دو جہاں کے ذات ذی عظمت سے چلا ہے، معراج والے آقا کے در اطہر سے چلا ہے۔ دونوں نور چل رہا ہے۔ ماں کی طرف سے اگر چلتا ہے تو کیسی نور اور شعائیں چلتی ہیں، باپ کی طرف سے چلتا ہے تو کیسی نور اور شعائیں چلتی ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ باپ کی طرف سے حسینی نور کا نور لے کر کے چلتے ہیں، ماں کی طرف سے حسنی نور کا نور لے کر کے چلتے ہیں۔ اب دونوں کی ذات کو دیکھتے ہیں، کون سی ذات ہے؟ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ کی ماں آتی ہے اور آنے کے بعد میں کہتی ہے، اے میرے بیٹے تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، میری ہر چیز کا لحاظ تو نے رکھا ہے، خدمت میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹے غیاث الدین، دیکھ میری ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے۔ اے بیٹا
تو اے بیٹا میری ایک تمنا کو پوری کر دے۔ حضرت خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں اے میری ماں کون سی تیری ایک آرزو ہے؟ تو کہا میرے پیارے نور نظر لخت جگر دیکھ تو جوان ہو چکا ہے، اب تک تو نے اپنے لیے نہیں کوشش کیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو شادی کر لے۔ تو حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے میری ماں اب تک میں نے سوچا نہیں ہے، غور نہیں کیا ہے کہ کہاں مجھ کو شادی کرنی ہے، کس سے مجھے شادی کرنی ہے، کون میرے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کرنے والی ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ لیکن میری ماں تو اگر تو کہتی ہے تو تو ہی دیکھ لے میرے لیے کون سی لڑکی بہتر ہوگی، کس خاندان میں تو میرا رشتہ کرنا چاہتی ہے، تو ہی لڑکی کو تلاش